ہیلو ویورز، میں آپ کو پتہ ہے کہ جو جموں کشمیر میں دہشت گردی ہو رہی ہے، آج بھی 5 جوان جو ہے وہ بھارتی سینا کے شہید کیے ہیں پاکستان سے آنے والے جہادیوں نے، جبکہ بلاول بھٹو جو ہے وہ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہے گوا میں، اور گوا جو ہے یہ انڈیا میں ہے، تو یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ اور میں یہاں آپ کو جو ویڈیو آج بنانے کا میرا مقصد ہے وہ یہ وارن کرنا ہے کہ یہ جو جہاد کا جو ایڈونچرزم ہے، یہ جو جہادی مہم جوئی ہے پاکستان کی طرف سے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور میرے پاس بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بلاول بھٹو کے آنے سے 2-3 دن پہلے پلندری میں ایک نئی جہادی آرگنائزیشن لانچ کی گئی ہے، فریش۔ آپ کو یاد ہوگا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان اسلامی جمعیت طلباء کو پی او جے کے میں لانچ کر چکا ہے دوبارہ۔ جو ان کے آرمی آفیسرز ہیں وہ پی او جے کے اسکولوں اور کالجوں میں جا کے پولیٹیکل لیکچرز دے رہے ہیں۔ تو پھر تحریک تحفظ ختم نبوت کانفرنس انہوں نے کیا 30 اپریل کو ہٹیاں بالا جیلم ویلی میں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ بیسیکلی فریش جہادیوں کی ریکروٹمنٹ کا سلسلہ ہے، کیونکہ جو پچھلے 20-25 سال سے جہادی کام کر رہے تھے، جو اس وقت 18, 19, 20, 22 سال کے تھے، وہ اب تقریباً 40 کے ہو گئے، تو وہ اب ان کی ریپلیسمنٹ چاہیے۔ تو یہ نئی جہادی آرگنائزیشن پلندری میں لانچ کی گئی ہے جس کا نام ہے جاں باز فورس۔ اچھا، جاں باز فورس کے نام سے پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی گارڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ نیشنل گارڈ آف پاکستان اس کا نام ہے۔ نیشنل گارڈ آف پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے پیرا ملٹری جس کا نام ہے جاں باز فورس، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں سے انہوں نے یہ نام لیا ہے کیونکہ بیسک مینٹیلٹی تو وہی ہے پاکستانی آرمی والی۔ اور یہ جو نیشنل گارڈ آف پاکستان کے اندر جو جاں باز فورس ہے پیرا ملٹری، یہ ڈائریکٹ کمانڈ میں ہے پاکستان آرمی کے۔ تو یہ تو ایک آپ کو میں نے پرسپیکٹو دے دیا۔ یہ جو نئی آرگنائزیشن بنی ہے یہ بنائی ہے شہزاد احمد نامی ایک جہادی نے، جو 1999 میں کارگل میں جا کے پاکستان فوج کے ساتھ لڑا تھا انڈیا کے خلاف، اور اس کو تمغہ جرأت یعنی میڈل آف بریوری اس کو دیا گیا تھا۔ تو اس نے وہاں سے پھر ریٹائرمنٹ اس کی ہوئی، اور پھر یہ سری نگر چلا گیا جہاں اس نے وہاں کے سلیپر سیل اور جہادی گروپوں سے رابطے بنا کے اب یہ واپس آیا ہے، اور اب پونچھ میں پورے پونچھ ڈویژن کے اندر جو ہے وہ اب یہ جاں باز فورس کے نام سے ایک نئی جہادی پیرا ملٹری فورس جو ہے لانچ کر دی گئی ہے۔ اور شہزاد احمد کا جو ٹائٹل ہے وہ جس طرح میں ڈاکٹر اپنے آپ ہے تو کوئی ہوتا ہے ایڈوکیٹ، کوئی انجینئر، تو اس نے اپنے ساتھ لگایا غازی، یعنی وہ جو ہندوؤں کے ساتھ جنگ کر کے زندہ واپس آ جائے اس کو غازی کہتے ہیں اسلام میں۔ تو یہ غازی شہزاد احمد صاحب جو ہے انہوں نے یہ آرگنائزیشن وہاں پہ لانچ کی ہے، اور اس میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم سری نگر میں G20 کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے۔ تو وہ میں نے بہت لمبا انٹرویو تھا، تقریباً پونے گھنٹے کا پریس کانفرنس تھی ان کی، اس کو میں نے اس میں سے جو ضروری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اور بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ اور بھارتی سرکار کے ساتھ اور نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی آف انڈیا کے ساتھ اور سری نگر کی جو ہے انویسٹیگیشن ایجنسی ان کے ساتھ، تاکہ یہ ویڈیو شیئر ہو، تو یہ میں نے وہ کلپس جوڑے ہیں، وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر میں آزادی سے پہلے نہ سیاست ہونے دیں گے، نہ ہی کوئی پارٹی آزادی سے پہلے یہاں پر الیکشن لڑ سکتی ہے، کیونکہ یہ متنازع خطہ ہے،
اور اگر کسی سیاسی پارٹی نے بیس کیمپ اور گلگت بلتستان میں الیکشن کروانے کی کوشش کی تو کوئی سیاسی نمائندے کا نقصان ہو گیا، کسی منسٹر کا، کسی سیاسی نمائندے کا کوئی نقصان ہو گیا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تم نے ریاست جموں کشمیر کے اندر سری نگر میں پاکستان کا جھنڈا اگر ان کو دیا، پھر پاکستان کی فوج ان کی مدد کے لیے 76 سالوں میں کیوں نہیں بھیجی؟ اب ہم پونچھ ستنوتی سے ایک ٹریننگ سینٹر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ عہد کیا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جانباز فورس بنائیں گے، ہم کالج یونیورسٹیز کے لڑکوں کو ٹریننگ دیں گے، ان کی تربیت کریں گے، ہم ہر نوجوان کو تربیت دیں گے وہ اسلحہ چلانا جانتا ہو، اور اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ 10 اضلاع کے اندر ہم فورس تیار کریں گے، ہم تربیت دیں گے، اعلان تربیت دیں گے، اعلان جانباز فورس تیار کریں گے، اور یہ سارے کام ہم گراؤنڈ کے اوپر کریں گے۔ اب ہم جو جنگ لڑیں گے 10 اضلاع گلگت بلتستان کے بزرگوں سے، نوجوانوں سے، اور اپنی قیادت سے مشاورت کے ساتھ ایک ہی دفعہ دفاع کر کے اپنی فورس تیار کر کے انشاءاللہ اپنی ریاست کی آزادی کو ممکن بنائیں گے انشاءاللہ۔ بھارت کے وزیر اعظم کو کیا حق ہے وہ سری نگر میں G20 کا اجلاس کروائے؟ ہم انشاءاللہ یہ G20 کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت سے جو ہماری اس تحریک کا ساتھ دے گا ہم اس کی عزت کریں گے، ہم ان کو آنکھوں پہ بٹھائیں گے اور ہم ان کی دعوت کریں گے۔ ہم کلیئر ہیں بھائی، پاکستان کے چاروں صوبوں سے پاکستان کے خلاف عسکری تحریک کھڑی ہوئی، بلوچستان سے کھڑی ہوئی، سندھ سے کھڑی ہوئی، KP سے کھڑی ہوئی، پنجاب سے کھڑی ہوئی۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں سر فخر سے بلند کر کو کہہ سکتے ہو ہم نے اس مملکت کے خلاف کوئی بھی عسکری تحریک کبھی کھڑی، ہم مجرم، ہم مظلوم ہیں، کبھی کھڑی نہیں، نہ ہم ابھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں نہ کل کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ اس معزز ریاست کے خلاف ہم کوئی عسکری تحریک لڑنا چاہتے ہیں۔ ہم آج کے بعد ریاست جموں کشمیر کے اندر اپنی انقلابی حکومت کا اعلان کرتے ہیں اور ہم پبلک میں جائیں گے۔ آج کے بعد ریاست جموں کشمیر کی عسکری قیادت بیس کیمپ کے پاس ہوگی۔ اگر کوئی عسکریت ہم لانچ کریں گے، ہم مشاورت کریں گے ابھی کہ ہم عسکریت کو کیسے چلائیں۔ ہم جتنی عسکری پارٹیاں یہاں رہی ہیں ان کو متحد کریں گے، اور جتنی نیشنل پارٹیاں ہیں ان کے لیڈر سے ہم گزارش کریں گے کہ اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ اب اگر عسکریت چلے گی تو وہ ریاست جموں کشمیر کی قیادت کے نیچے چلے گی انشاءاللہ۔ ریاست جموں کشمیر میں جہاد کرنا، عسکریت لڑنی ہے تو ریاست جموں کشمیر کے بیس کیمپ پونچھ کے اندر سے ہماری قیادت کے نیچے آ کر عسکریت لڑے گا۔ تم ہمیں سری نگر مظفر آباد کو ملنے نہیں دو گے انشاءاللہ العزیز، ہم روند کر کچل کر اور ہم اپنی انشاءاللہ یہ لائن بحال کر کے ہم اپنی ریاست کے لوگوں سے ملیں گے۔ جی، یہ آپ نے پورا دیکھا ہے کہ وہ کیسے بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں اسکولوں اور کالجوں میں یہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کا مقابلہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ان سے میں ڈرتا نہیں ہوں، کسی سے بھی، جہادی سے یا ان چیزوں سے میں نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم ان کے خلاف جب تک پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے اندر سے ہم ان کو ٹیکل نہیں کرتے تب تک اس کو ہم بند نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک فرض کریں ایک بحری جہاز ہے، تو اس کا نیچے راک لگی، اس کو چٹان لگی تو وہ کریک ہو گیا، وہاں سے پانی بحری جہاز میں بھر رہا ہے۔ اب ہم بحری جہاز کے اوپر کھڑے ہیں اور پانی جیسے جیسے آ رہا ہے ہم وہ پانی جو ہے اس کو نکال رہے ہیں، تو ہم نکالتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ شگاف بڑا ہو جائے گا، زیادہ پانی آئے گا، ہم نہیں نکال سکیں گے اس کو اس سپیڈ سے، اور پانی زیادہ سپیڈ سے بھرے گا، جہاز ڈوب جائے گا۔ تو اس کے لیے، اس کو فکس کرنے کے لیے پھر جو انجینئر ہوتے ہیں یا ٹیکنیشین ہوتے ہیں، وہ انڈر گراؤنڈ ویلڈر جو ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ پھر اسکوبا ڈائیونگ کرتے ہیں، وہ آکسیجن ماسک یہ وہ پہن کے وہ نیچے اترتے ہیں، پانی کے اندر جاتے ہیں سمندر کے، اور نیچے سے جا کے وہ اس کو پھر ویلڈ کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں تاکہ پانی بند ہو آنا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں اگر جہاد کو شکست دینی ہے تو پھر پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے اندر ان سے لڑنا پڑے گا جا کے، اور وہ اور کوئی نہیں لڑ سکتا سوائے ہمارے۔
کون ہے جو لڑے گا؟ لیکن ہمارے پاس لڑنے کے وسائل نہیں ہیں. آج ہمارے پاس لڑنے کے وسائل ہوں. میں دیکھتا ہوں یہ جہادی کس طرح سے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کو یرغمال بناتے ہیں، کس طرح سے ہماری خوبصورت ٹیریٹری کو یہ بارود کی بو سے انہوں نے جو ہے بدبودار کر دیا ہے. کس طرح یہ میں دیکھتا ہوں پھر کہ یہ یہاں پہ جہاد کے نام پہ ہمارے بچوں کو ورغلاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. آج بھارت کے 5 جوان اور مار دیے. 21 اپریل کو 5 جوان مارے تھے، آج پھر مار دیے. تو یہ سلسلہ نہیں رکے گا، چاہے بلاول بھٹو آئے وہاں SCO میں آئے یا جس میں مرضی آئے یا G20 میں آئے یا نہ آئے، یہ نہیں رکے گا جب تک اندر سے جا کے اس کی ویلڈنگ نہیں ہوگی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.